اسلم کا قریبی دوست سلمان جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اس نے اس کا سارا پیسہ لوٹ کر اسے سڑک پر لا کھڑا کیا اور ہنس کر بولا، تمہاری اوقات یہی ہے۔ اسلم نے اپنے آنسو پہنچے اور صفر سے دوبارہ شروعات کی۔ آج 10 سال بعد جب وہ دوست اپنے ڈوبتے ہوئے بزنس کو بچانے کے لیے آخری امید لے کر ایک نامعلوم انویسٹر سے ملنے آیا تو میٹنگ روم کا دروازہ کھلتے ہی اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیونکہ وہ انویسٹر کوئی اور نہیں بلکہ اسلم ایک نہایت مخلص اور محنتی نوجوان تھا جس نے اپنی زندگی کی شروعات انتہائی کٹھن حالات سے کی تھی۔ اس کا دل سچائی اور دیانتداری کے نور سے روشن تھا اور وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد محنت اور لگن سے ایک ایسا مقام حاصل کرنا تھا جہاں وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کا بندوبست کر سکے۔ اس سفر میں اس کا سب سے قریبی دوست اور کاروباری شراکت دار سلمان تھا، جس پر اسلم اپنی جان سے بھی زیادہ اندھا اور کامل یقین رکھتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کسی زمانے میں پورے علاقے میں ایک شاندار اور لازوال مثال کے طور پر جانی جاتی تھی۔ لوگ ان کے باہمی خلوص اور محبت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک جان اور دو قالب کی طرح رہتے تھے۔ اسلم اور سلمان نے مل کر ایک چھوٹے سے کاروبار کی بنیاد رکھی تھی، جس میں اسلم کا خون پسینہ اور دن رات کی انتھکن محنت شامل تھی، جبکہ سلمان زیادہ تر حساب کتاب اور بیرونی معاملات کو سنبھالتا تھا۔ اسلم نے کبھی بھی سلمان کے کاموں میں مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی منافع یا پیسوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ دوستی کے اس پاکیزہ رشتے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسلم دن رات کڑی دھوپ اور شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتا۔ وہ سامان کی ترسیل، خرید و فروخت اور دیگر تمام مشکل اور مشقت طلب امور کو اکیلے ہی سر انجام دیتا، اور جب تھک ہار کر واپس آتا تو سلمان اسے دلاسا دیتا اور مستقبل کے حسین خواب دکھاتا۔ یہ خواب دونوں نے مل کر دیکھے تھے، جن میں ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت قائم کرنے کی تمنا شامل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی انتھک محنت رنگ لائی اور ان کا وہ چھوٹا سا کاروبار ایک بہت بڑے اور منافع بخش ادارے میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے پاس دولت، شہرت اور کامیابی کی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن جیسے جیسے دولت کا انبار بڑھتا گیا، سلمان کی نیت میں فتور اور دل میں شدید لالچ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ سلمان، جو بظاہر اسلم کا سب سے بڑا ہمدرد اور مخلص دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اندر ہی اندر ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک سازش کے تانے بانے بننے لگا تھا۔ اسے یہ بات کھٹکنے لگی تھی کہ اسلم اس کاروبار کا برابر کا حصہ دار ہے اور اسے آدھا منافع دینا پڑتا ہے۔ سلمان چاہتا تھا کہ وہ اس پوری سلطنت کا تنہا اور واحد مالک بن جائے اور اس ساری دولت پر صرف اور صرف اس کا اپنا قبضہ ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک انتہائی مکارانہ اور شیطانی منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت اس نے آہستہ آہستہ اور انتہائی خاموشی کے ساتھ تمام اہم کاروباری کاغذات، جائیداد کے دستاویزات اور مالیاتی کھاتوں کو مکمل طور پر اپنے نام منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسلم، جو اپنی سچی دوستی اور اندھے اعتماد کے نشے میں مکمل طور پر غافل تھا،
اس نے کبھی ان کاغذات کو غور سے پڑھنے یا جانچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اور جب بھی سلمان اس کے سامنے کوئی کاغذ دستخط کے لیے پیش کرتا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کوئی سوال کیے اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیتا۔ اسلم کا یہ اندھا اعتماد ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا تھا، جس کا سلمان نے بھرپور اور انتہائی بے دردی سے فائدہ اٹھایا۔ ایک دن جب موسم انتہائی اداس تھا اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن طاری تھی، اسلم معمول کے مطابق اپنے دفتر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ دفتر کے تمام ملازمین اسے ایک عجیب اور اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور کوئی بھی اس کے پاس آنے یا بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اسلم حیران اور پریشان حالت میں سیدھا سلمان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سلمان اپنی انتہائی مہنگی اور پرتعش کرسی پر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور زہریلی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اسلم نے مسکراتے ہوئے سلمان سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے؟ دفتر کا ماحول اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ سلمان نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک موٹی سی مسل اٹھا کر اسلم کے منہ پر دے ماری اور انتہائی سرد اور حقارت امیز لہجے میں اسے بتایا کہ آج کے بعد اس کا اس کاروبار، اس دفتر اور اس تمام جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اب قانونی طور پر صرف اور صرف سلمان کی ملکیت بن چکا ہے۔ اسلم کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی اور اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا سب سے عزیز اور قریبی دوست مانتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی پوری جوانی اور اپنا سارا خون پسینہ ایک کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بھیانک فراڈ کر سکتا ہے۔ اسلم نے انتہائی بے بسی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں سلمان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ تو سلمان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنس کر بولا کہ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم ہمیشہ سڑک پر دھکے کھاتے رہو اور میرے جوتوں کی خاک بن کر رہو۔ تم جیسے جذباتی اور بے وقوف لوگ کبھی بھی کاروباری دنیا کے بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل میں ایک انتہائی تیز اور زہریلا خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا سارا وجود ایک شدید صدمے اور دکھ سے کانپنے لگا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس دفتر سے باہر نکل آیا جسے اس نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ اسلم کے دفتر سے نکل جانے کے بعد سلمان نے ایک طویل اور فاتحانہ قہقہا لگایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، اور اب وہ اس وسیع و عریض کاروباری سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر مالک بن چکا ہے۔ اس کے بعد سلمان کی زندگی نے ایک نیا اور انتہائی پرتعیش رخ اختیار کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد خوشامدی اور مطلبی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا کر لیا جو ہر وقت اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اسے مارکیٹ کا سب سے بڑا اور عقل مند تاجر قرار دیتے۔ سلمان کے اندر غرور اور تکبر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے پرانے ملازمین کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگا
اور ذرا ذرا سی بات پر انہیں نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے انتہائی مہنگی گاڑیاں خریدیں، شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور اپنی راتیں انتہائی فضول اور پرتعیش محفلوں میں گزارنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا یہ عروج کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ اسی طرح دولت اور طاقت کے نشے میں اڑتا رہے گا۔ لیکن قدرت کا قانون انتہائی بے رحم اور اٹل ہوتا ہے۔ جو شخص دھوکے اور فریب سے دوسروں کا حق مار کر محل بناتا ہے، اس کے محل کی بنیادیں بہت جلد کھوکھلی ہو کر گرنے لگتی ہیں۔ سلمان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونا شروع ہوا۔ اس کی اندھی ہوس اور مزید دولت کمانے کے لالچ نے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ اس نے اپنے پرانے اور تجربہ کار مشیروں کو نکال کر ان خوشامدی لوگوں کو اپنے کاروبار کے اہم عہدوں پر بٹھا دیا جنہیں تجارتی معاملات کی الف بے کا بھی علم نہیں تھا۔ سلمان نے ایک بہت بڑا اور انتہائی خطرناک منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے مارکیٹ کے نامی گرامی لوگوں اور مالیاتی اداروں سے انتہائی بھاری سود پر اربوں روپے کا قرض لیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ اسے ملک کا سب سے امیر ترین انسان بنا دے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک مارکیٹ میں ایک بہت بڑا اور تباہ کن مالیاتی بحران آ گیا۔ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سلمان کا وہ عظیم الشان منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس نے جس زمین اور جن وسائل پر اربوں روپے لگائے تھے، ان کی قیمتیں کوڑیوں کے بھاؤ گر گئیں۔ اس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا اور اس پر قرض خواہوں کا ایک انتہائی شدید اور خوفناک دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ خوش آمدی دوست جو کل تک سلمان کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور اس کی دولت پر عیش و عشرت کرتے تھے، اس مشکل وقت میں سب سے پہلے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور کسی نے پلٹ کر اس کی خبر بھی نہیں لی۔ سلمان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور اس کا دن کا سکون مکمل طور پر غارت ہو گیا۔ قرض خواہ روزانہ اس کے دفتر اور اس کے عالی شان گھر کے چکر لگانے لگے اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے۔ سلمان نے اپنی بچی کھچی ساکھ کو بچانے کے لیے انتہائی عجلت اور گھبراہٹ میں مزید کچھ غلط اور تباہ کن فیصلے کیے۔ اس نے اپنے منافع بخش اور چلتے ہوئے چھوٹے کارخانوں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر قرض ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن قرض کا بوجھ اس قدر بھاری اور وسیع تھا کہ اس کے یہ تمام اقدامات اونٹ کے منہ میں زیرہ ثابت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی تمام گاڑیاں، اس کا قیمتی سامان اور اس کا وہ عالی شان محل جس پر اسے بے حد غرور تھا، سب کچھ نیلام ہونے کے قریب آ گیا۔ مارکیٹ میں سلمان کا نام جو کبھی کامیابی اور دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب ایک ناکام اور دیوالیہ شخص کے طور پر لیا جانے لگا۔ لوگ تو اس سے کترانے لگے اور کوئی بھی اس کے ساتھ ایک روپے کا بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلمان کی حالت اس قدر ابتر اور قابل رحم ہو چکی تھی کہ وہ دفتر میں اکیلا بیٹھا اپنے بکھرتے ہوئے خوابوں اور اپنی تباہ ہوتی ہوئی سلطنت کا ماتم کرتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے سے وہ تکبر اور وہ رعونت مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔
اسے اب دن رات صرف اور صرف ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر اس نے چند دنوں کے اندر اندر کوئی بہت بڑا سرمایہ اور کوئی بھاری رقم کا انتظام نہ کیا تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا اور اس کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح شہر کے ہر بڑے تاجر، ہر مالیاتی ادارے اور ہر جاننے والے کے پاس گیا۔ اس نے ان کی منتیں کیں، ان کے پاؤں پکڑے اور ان سے بھیک مانگی کہ وہ اس کے ڈوبتے ہوئے کاروبار میں سرمایہ کاری کریں اور اسے اس بھیانک تباہی سے بچا لیں، لیکن ہر دروازہ اس کے منہ پر انتہائی بے دردی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ کسی کو بھی اس دھوکے باز اور ناکام انسان پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا۔ سلمان مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس نے اپنی بربادی کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ اچانک ایک دن اسے اپنے ایک پرانے اور بظاہر ہمدرد جاننے والے کے ذریعے ایک انتہائی حیران کن اور امید افزا خبر ملی۔ اس جاننے والے نے سلمان کو بتایا کہ شہر میں ایک نیا اور انتہائی پر اسرار سرمایہ کار آیا ہوا ہے جس کے پاس بے تحاشا اور لامحدود دولت ہے۔ وہ سرمایہ کار مارکیٹ میں ان کمپنیوں اور ان تاجروں کو سہارا دینے کے لیے مشہور ہو رہا ہے جو مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں اور جنہیں کوئی اور بچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سرمایہ کار کا طریقہ کار انتہائی خفیہ اور رازداری پر مبنی تھا۔ کوئی بھی اس کا اصل نام، اس کی شکل یا اس کا پس منظر نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف اپنے کارندوں کے ذریعے کام کرتا تھا اور اس کا دفتر شہر کی سب سے بلند اور سب سے شاندار عمارت کی سب سے اوپری منزل پر واقع تھا۔ سلمان کے ڈوبتے ہوئے اور تاریک دل میں امید کی ایک انتہائی مدھم مگر روشن کرن جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری اور سب سے اہم موقع ہے۔ اگر وہ کسی طرح اس نامعلوم سرمایہ کار تک پہنچنے میں اور اسے کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کھوئی ہوئی دولت، اپنی طاقت اور اپنا وقار دوبارہ سے حاصل کر لے گا۔ سلمان نے فوراً اس سرمایہ کار کے کارندوں سے رابطہ کیا اور انہیں انتہائی منت سماجت اور گریہ زاری کے بعد ان سے ایک ہنگامی ملاقات کا وقت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کارندوں نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر اپنے تمام مالیاتی دستاویزات اور کمپنی کی آخری فائل لے کر اس فلک بوس عمارت میں پہنچ جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اگر وہ اس سرمایہ کار کو قائل کرنے میں ناکام رہا تو اسے دوسرا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ملاقات کے دن تک سلمان کی حالت ایک ایسے مجرم جیسی تھی جو اپنے آخری فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے اپنی بچی کھچی ہمت جمع کی، الماری سے اپنا سب سے قیمتی اور پروقار لباس نکالا تاکہ وہ اس نامعلوم سرمایہ کار پر اپنا کچھ رعب اور کچھ تاثر قائم کر سکے، اور اپنی کمپنی کے تمام اہم دستاویزات کو ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری فائل میں ترتیب دیا۔ مقررہ دن جب وہ اس عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچا تو اس کی ٹانگیں خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ عمارت کے سارا ماحول انتہائی رعبدار اور جدید تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا وقار طاری تھا۔ سلمان لفٹ کے ذریعے سب سے اوپری منزل پر پہنچا، جہاں کا منظر کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہیں تھا۔
انتہائی قیمتی قالین، شاندار روشنیاں اور مستعد عملہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس جگہ کا مالک کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ دولت کا بے تاج بادشاہ ہے۔ سلمان کو ایک انتہائی پرتعیش اور خاموش انتظار گاہ میں بٹھایا گیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا دماغ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اندر بیٹھا شخص کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا اور وہ اسے کس طرح قائل کرے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اس طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد ایک انتہائی باوقار کارندے نے آ کر سلمان کو اطلاع دی کہ سرمایہ کار صاحب اب مکمل طور پر فارغ ہیں اور ملاقات کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلمان نے ایک گہری اور لرزتی ہوئی سانس لی، اپنی فائل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری ہمت متجمع کر کے اس پرشکوہ ملاقات کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے پیر منو بھاری ہو رہے تھے اور اسے اپنا سارا وجود ایک انجانے خوف کے سائے میں کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ اس شاندار کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا دستگیرہ گھمایا اور اسے انتہائی آہستگی سے کھولا۔ کمرے کے اندر کا منظر حد درجہ پر اسرار اور ہیبت ناک تھا۔ سامنے ایک بہت بڑی اور چمکیلی میز رکھی تھی، جس کے پیچھے ایک انتہائی اونچی اور مہنگی کرسی پر بیٹھا ایک شخص تھا۔ اس شخص کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر شہر کے وسیع و عریض نظارے میں مکمل طور پر گمسم تھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر کھنکارا اور انتہائی دھیمی، لرزتی ہوئی اور عاجزانہ آواز میں سلام کیا۔ اس نے کہا کہ میں سلمان ہوں اور میں اپنی تباہ ہوتی ہوئی کمپنی کو بچانے کے لیے آپ کے پاس ایک آخری اور انتہائی اہم تجویز لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے تجربے اور میری محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری مدد کریں گے۔ اس شخص نے سلمان کی بات سن کر کوئی فوری جواب نہیں دیا، بلکہ چند لمحوں تک وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے انتہائی آہستگی اور ایک عجیب سے وقار کے ساتھ اپنی اس پرشکوہ کرسی کو گھما کر سلمان کی طرف اپنا رخ کیا۔ جیسے ہی اس شخص کا چہرہ سامنے آیا اور سلمان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو کمرے میں موجود وہ خاموشی ایک انتہائی بھیانک طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ سلمان کے پورے جسم میں جیسے ایک زوردار اور جان لیوا بجلی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور شدید صدمے کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا سانس اس کے گلے میں ہی بری طرح اٹک کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ مکمل طور پر سن اور بے جان ہو گئے اور ملاقات کے کمرے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے وہ بھاری فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کے اندر موجود تمام کاغذات فرش پر بکھر گئے، کیونکہ سامنے کرسی پر بیٹھا وہ عظیم الشان اور نامعلوم سرمایہ کار کوئی اور نہیں بلکہ اسلم تھا۔ وہی اسلم جسے سلمان نے 10 سال پہلے انتہائی بے دردی، دھوکے اور حقارت کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکال پھینکا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری اوقات یہی ہے۔ اسلم کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غصہ تھا،
نہ ہی کوئی انتقام کی آگ، بس ایک انتہائی گہرا اور طنزیہ سکون تھا جو سلمان کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اسلم نے ایک انتہائی پروقار اور سرد لباس پہن رکھا تھا اور اس کا انداز کسی عظیم فاتح جیسا تھا۔ سلمان کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا اور وہ وہیں زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کے درمیان گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا دماغ اس انتہائی ناقابل یقین اور خوفناک حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ وہ شخص جسے اس نے سڑک پر رول دیا تھا آج اس شہر کا سب سے بڑا اور طاقتور سرمایہ کار بن چکا ہے، اور آج وہ اسی شخص کے قدموں میں گر کر اپنی بھیک مانگنے آیا ہے۔ اسلم اپنی کرسی سے اٹھا اور انتہائی دھیمے مگر گرجدار قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلمان کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسلم نے زمین پر گرے ہوئے سلمان کو ایک انتہائی طنزیہ اور گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر ایک سرد اور کاٹدار آواز میں بولا، کیا ہوا سلمان؟ اتنے بڑے اور کامیاب تاجر کی ٹانگیں آج کس خوف سے کانپ رہی ہیں؟ تم تو کاروباری دنیا کے بے تاج بادشاہ بننا چاہتے تھے، آج میرے جوتوں کی خاک میں گرے ہوئے اپنی کمپنی کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ سلمان کے ہونٹ بری طرح سے کانپے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے ذلت، رسوائی اور پچھتاوے کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اور انتہائی رہاسی آواز میں کہا، اسلم میرے بھائی، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی اور ناقابل معافی غلطی ہو گئی تھی۔ میری دولت کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن میں آج مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوں۔ میرے اوپر اربوں روپے کا قرض ہے، اور اگر تم نے آج میری مدد نہ کی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ جاؤں گا۔ خدا کے واسطے میری اس آخری امید کو مت توڑو اور مجھے اس دلدل سے نکال لو۔ اسلم نے سلمان کی اس گریہ زاری اور اس کے جھوٹے آنسوؤں کو دیکھ کر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ کہا لگایا اور کہا، بھائی، وہ رشتہ تو تم نے 10 سال پہلے اسی دن ختم کر دیا تھا جب تم نے میرے اندھے اعتماد اور میری سچی دوستی کا خنجر میری ہی پیٹھ میں گونپا تھا۔ تم نے مجھ سے میری محنت اور میرا خون پسینہ چھین کر مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور ہنس کر کہا تھا کہ میری اوقات یہی ہے۔ آج ذرا اپنی حالت دیکھو سلمان، آج قدرت نے تمہیں تمہاری اصلی اوقات دکھا دی ہے۔ تم میرے پاس میری دولت اور میری مدد مانگنے آئے ہو، لیکن تم یہ بھول گئے کہ جو محل دھوکے اور فریب کی بنیادوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اپنی ہی راکھ میں مل جاتے ہیں۔ اسلم نے سلمان کی طرف جھک کر انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا، میں نے 10 سال راتوں کی نیندیں حرام کر کے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ سچائی اور محنت کی طاقت تمہاری ہوس اور فریب سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ میں تمہارا کوئی کاروبار نہیں بچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں ایک پیسے کی مدد دوں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے مجھ سے میری دولت نہیں بلکہ میرا اعتبار اور میری دوستی چھینی تھی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم آج اسی سڑک پر جاؤ گے جہاں تم نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اسلم نے سیدھا کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور انتہائی گرجدار آواز میں حکم دیا کہ اس دھوکے باز اور دیوالیہ انسان کو
میری اس پاکیزہ اور محنت سے بنائی گئی عمارت سے دھکے مار کر باہر نکال دو۔ سلمان روتا رہا، چلاتا رہا اور اسلم کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن محافظوں نے اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسلم کھڑکی کے پاس کھڑا اس دھوکے باز دوست کو اپنی ذلت اور رسوائی کی اس انتہائی گہری اور تاریک کھائی میں گرتا ہوا دیکھتا رہا، جہاں سے اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ اور کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اور یوں قدرت کا وہ اٹل اور سچا انصاف مکمل ہوا جس میں غرور کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا کر دیا گیا تھا، اور دیانت داری نے اپنی فتح کا ایک انتہائی شاندار اور عظیم پرچم لہرا دیا تھا۔